موبائل فونز کی رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن میں اضافے جبکہ آئڈ ٹیکسیز میں کمی کا امکان۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پی ٹی اے کو موبائل فون رجسٹریشن کا طریقہ کار آسان بنانے اور رجسٹریشن کے لیے مزید 60 روز کی توسیع کرنے اور آئڈ ٹیکسیز میں کمی کرنے کی ہدایت دے دی۔ تفصیلات کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پی ٹی اے کو موبائل فون رجسٹریشن کا طریقہ کار آسان بنانے اور مزید 60 روز کی توسیع کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پی ٹی سی ایل پنشنوں کی ادائیگی کے بارے میں جواب دے 15 جنوری کے بعد موبائل فون کی رجسٹریشن کے لیے 10% اضافی ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی۔ کمیٹی کے اجلاس میں یہ ساری بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر تاج افریدی نے کہا کہ ڈیوٹی سٹرکچر پر بات کرنا ضروری ہے، وزیر مملکت اس حوالے سے آگاہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیوٹیز بڑھانے سے موبائل فونز کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ڈیوٹیز اور ٹیکس بڑھانے سے تجارتی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑے گا۔ سینیٹر عتیق شیخ نے کہا کہ پی ٹی اے حکام نے بتایا کہ 1.5 کروڑ فون ایسے ہیں جن کی رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ پی ٹی اے نے رجسٹریشن کے حوالے سے ایف بی آر کو ٹریپ کیا۔ موبائل فون رجسٹریشن کا نظام پی ٹی اے کا اپنا ایجاد کردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ اور وزیر اعظم کو موبائل رجسٹریشن کے حوالے سے گمراہ کیا گیا۔ موبائل رجسٹریشن کے نظام میں نئے آنے والے موبائل فون کی ڈیوٹیز ٹیکس کے نظام نہیں ہے۔ اگر کسی نے پھوپھی اور ساس کو خوش کرنا ہے تو اسے استعمال شدہ موبائل پر رعایت دے دیں۔ استعمال شدہ موبائل کے لیے کوئی الگ طریقہ کار اپنایا جائے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی روبینہ خالد نے کہا کہ موبائل رجسٹریشن کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یہ کام بغیر تیاری کے شروع کیا گیا، اس لیے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ کمیٹی کو کسٹمز حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ 15 جنوری تک رجسٹر نہ ہونے والے موبائل فون پر 10% جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایئرپورٹس پر اب تک 37,000 موبائل فون رجسٹرڈ کر چکے ہیں۔ حکام ڈیوٹیز نہ ادا کرنے والے کو آن لائن ادائیگی کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ 40% موبائل سمگلنگ اور دیگر غیر قانونی طریقے کے ذریعے درآمد کیے جاتے ہیں۔ اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ باہر سے آنے والے افراد کے لیے ملک میں موبائل رجسٹریشن عرصہ کم ہے۔ موبائل رجسٹریشن کے لیے 1 ماہ کا عرصہ کم ہے، اسے بڑھا کر 60 روز کیا جائے۔ وزیر آئی ٹی نے کہا کہ انٹرنیٹ براڈ بینڈ کے لیے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت آئی ٹی اور ٹیلی کام ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے انٹرنیٹ پر 12.5% ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قائم ہوئے کم و بیش 4 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنی کارکردگی کے قصیدے سناتے ہوئے نہیں تھکتی، جبکہ اپوزیشن موجودہ دور حکومت کو بدترین انداز حکومت قرار دیتے ہوئے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ تاہم حکومت کی جانب سے کیے جانے والے فیصلوں سے عوام میں بے چینی پھیل رہی ہے، جس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ مخالفین کی جانب سے جو سب سے زیادہ تنقید کی جا رہی ہے وہ حکومت کی معاشی پالیسی کے اوپر کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ حکومت ریونیو کے حصول کے لیے عوام کے کاندھوں پر غیر ضروری ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہی ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے ٹیکس کا یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ حکومت خزانہ خالی چھوڑ کر گئی ہے، اس لیے عوام کو ٹیکسوں کا بوجھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دیے جانے کی کوششیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تازہ ترین خبر کے مطابق وزیر آئی ٹی خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت آئی ٹی اور ٹیلی کام ٹاسک فورس کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ٹیلی کام کمیونیکیشن سے زیادہ ٹیکس کی وجہ سے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی نے نیا انٹرنیٹ پر 12.5% ایڈوانس انکم ٹیکس ختم کرنے کی سفارش کر دی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔